شعیب نامہ اگر کوئی شعیب آئے میسر، یہ کوئی نصف صدی کا قصہ نہیں، صرف 28 برس پہلے کی بات ہے کہ ہماری پیدائش مبارک حکمران وقت کے لیے کوئی خاص اچھی ثابت نہیں ہو سکی۔ ادھر ہم اس دنیا میں تشریف لائے اور ادھر صاحب مسلک اقتدار چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگ نکلے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم آج بھی محو حیرت ہیں، حیران و پریشان تو اس عمر پر بھی بہت ہیں کہ ابا حضور کو نہ جانے کیا سکتی تھی کہ انہوں نے ہمیں ابتدائی تعلیم دلوانے کی غرض سے ٹاٹا پور روانہ کر دیا۔ ٹاٹا پور سے ہماری بات حضرت کو سکول کا نام اس لیے رکھا تھا کہ وہاں بیٹھنے کے لیے اس میں ٹاٹ ہی میسر تھے۔ چھوٹی چھوٹی ننھی گلیاں جو بھی ساون کی بارشوں میں کاغذی کشتیاں چلانے کی عمر معصوم سے گزر رہی تھی، آنکھوں میں سرما اور سر میں خوب تیل بندی کے اس سرکاری ملک بننے میں اگر سکھ پہنچ جاتی۔ کورس کی شکل میں پہلے پہل تو اللہ پاک سے دعائیں ہوتی رہتی، پاک پروردگار سب کی ذمہ داریوں کو ہندوستانی شمع کی طرح خوبصورت بنا دے۔ پھر ہم سب بچے ڈانٹ ڈال کرواتے اور ٹھنڈے اور گرم موسموں میں فرش پر بچھا دیتے۔ معصوم بچے ٹاٹ بچھاتے اور سکول اعلیٰ کے ماسٹران ڈنڈا زن انہیں ٹاٹوں پر بچوں کو بچھاتے۔ ان بچوں پر تو کار ماسٹران ڈنڈا ٹوٹ پڑتا جو بچے ٹیوشن پڑھنے سر شام ماسٹر حضور کے گھر نہ پہنچ جاتے۔ ہر صبح 2-4 بچوں کو ایک ہی کتاب مصنوعی مرغوں میں تبدیل کر دیتی اور پھر پناہ کی مسکراہٹ بچوں کے اعضائے آرام شپا ٹوٹ دیے جاتے۔ دوران بنائی ماسٹر حضرات کے چہرے مبارک میں ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ چھپی ہوتی کہ جب وہ قرض رکھتے تو جان پر کوئی صاحب رات چکا دیا۔ شروع میں تو ہم اپنے اسکول کو تھانے یا کھانے کی طرح کی کوئی عام طور جگہ سمجھتے رہے اور اسے اسکول خانے کہتے رہے۔ باہر کیا کہ غلطی تو ہماری ہی تھی۔ حکم ادھر تو یہ تھا کہ اگر صبح سویرے سانس چل رہی ہوگی تو اسکول جانا پڑے گا۔ اسکول جاتے ہوئے پہلے ہم دور رکھواتے، پھر بھاری بستہ ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر تختی، جو اس وقت کی آدھی چھٹی اور آدھ گھنٹے بریک ٹائم کے دوران لڑی جانے والی جنگی مشقوں میں تلوار کا کام دیتی تھی۔ گائے سوئے دار چل دیتے، پہاڑے ناپتے، تختی لکھتے، اس سے لڑنے کتابیں توڑنے کھیلنے کے علاوہ دروغ ترکاری کے فرائض بھی ہمارے کار منصوبے میں شامل تھے، مگر یہ مزاج بھی خریدتا کہ یہ ترکاری ہمیں بلانوا شعر و نیستان اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے سخت نوسادی طبیعت کے باوجود بن جانا کرتی تھی۔ ہم اپنی جان پر کھیل کر بھی ترکاری کی سپلائی بدتر نہیں کرتے تھے۔ کئی ماہ ہیڈ ماسٹر صاحب ماحول و عیال بھوکے رہے اور اگلے روز ہر مرغہ بنا دیے گئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ایک دن اپنے دفتر میں 2 ایسے بچوں کی کمر سینک دی تھی جنہوں نے اپنی دادی اماں سے 19 جگہ اچار لا کر محترم ہیڈ ماسٹر صاحب کو تحفۃً دے دیا تھا۔ ہمارے لیے یہ طے بیعت کیے گئے بچے پیغام ہجرت تھے، اس لیے ہم اپنی باقی ذمہ داریاں سرانجام دیتے ہوئے اپنے موت کو مد نظر رکھتے تھے۔ ترکاری کی سپلائی کے بغیر ہم چھوٹے ماسٹروں کی نظر میں باعزت ہو گئے تھے، مگر ہر وقت اور ہر لمحہ ہمیں ایک مشکل دامن دی جاتی تھی۔ چھوٹے ہیڈ ماسٹر صاحب کے معمولات علمی جاننے کے لیے ہم پر بے وجہ روک ڈالتے رہتے تھے۔ سارے فنوں پر ہم بہت سے فنون میں طاق ہو گئے تھے، فن تختی زری، فن تیل بالش، اشیاء خرد و نوش کی خریداری کے علاوہ ہمارا شمار سکول میں خاک ریزوں کی صف اول میں ہوتا تھا۔ تقریباً اسی جماعت سے ہماری ترقی کا اندازہ لگائیے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کی صفائی اور ان کے حکم کی تانہ بھرائی بلا شرکت غیر ہمارے ذمہ تھی۔
ٹاٹا پور میں ہم سے سالن دو چار بار امتحانی نمبروں میں پاس ہو گئے. ہم جس سرکاری وظیفے کو مستحق قرار دیے گئے اسے کیش کی کوئی چھوٹی بڑی صورت سمجھتے رہے، مگر جلد ہی امیدیں بھی اٹھنی کے سکے میں غارت کر دی. ہر جمعرات غریب رات ہیڈ ماسٹر صاحب دوران صفائی بڑی امی اور گھنٹے کی مدد سے کسی بھاپ جواری کی طرح اٹھنی ہماری طرف اچھال دیتے. کبھی کبھار اٹھنی حاضری کیش سے برابر میں ہوتی تو چوہنی اچھال دیتے. ہم بظاہر ہنسی خوشی اور سکہ گھر سے اٹھا لیتے تو لیتے، لیکن دلی میں خیرات وظیفہ پر وصول پانے کے اعتبار سے اتنے متنفر و دل آزار ہوئے کہ پھر عمر بھر نہ کوئی امتحانی حیثیت سے پاس کیا اور نہ ہی کوئی وظیفہ حاصل کیا، نہ کوئی پہلی پوزیشن نہ کوئی دوسری، بس انتہائی سادگی سے پاس ہو کر ہائی سکول جا پہنچے خالصتاً خدا کے سہارے. سکولوں کے نتائج اس زمانے میں قدرے مختلف ہوتے تھے. بچے پہلی 3 پوزیشنوں کے علاوہ باقی معاملہ پوزیشنوں کو لے لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ فیل بھی کر دیے جاتے تھے اور لوگ انسانی کی پوزیشن میں آ جاتے تھے. اب تو یہ ایسے بچے ناپید ہو گئے ہیں جو کسی بھی امتحانی معرکے میں ناکام ہو گئے. ممکن ہے کہ اس زمانے کے والدین جھوٹ کا استعمال کم کرتے ہو. خدا معاف فرمائے، ہم بھی کتابیں اور ان کی سوکل ٹکٹ کے ساتھ ساتھ چلاتے رہے اور پھر سائیکل چلانے پر بھی دل آ گیا. جی شاہ اور ہم تربیتی گھنٹے مکمل کیے بغیر محو پرواز ہو گئے. نتیجتاً بذریعہ حادثات سائیکل عدل کا شکار ہونے سے کئی بار بنتے ہیں. آئے روز جی شاہ تو ہم ایک سائیکل انسٹرکٹر کی طرح نصیحتیں کرتے کہ بھائی صاحب ڈرائیونگ اور رائڈنگ کا پہلا اصول توجہ اور جمع خاموش گیا، مگر جی شاہ جیسے ہی سائیکل کی گدی پر سوار ہوتے جان بھر کی قصہ کہانیوں کے بروڑ ان کے پیٹ میں ایسے الٹتے پلٹتے ان کی چونچ کھل جاتی. سائیکلی حادثات سے بعد ریل گاڑی فضائی اور کار کے حادثوں کے علاوہ ٹانگوں میں جھکے گھوڑوں کے گرنے اور الٹی ریڑھی میں لٹکے ہوئے کلہار گدوں کی کسمساہٹ پر جی شاہ اچھے خاصے تنقیدی جائزے لیتے رہتے. ایک صبح جی شاہ اور اسکول جانے کے بعد روان تھے کہ اچانک دھڑام کی ایک زوردار آواز کے ساتھ مرغیوں کی ایک دکان کے باہر کھڑے دوڑتے میں جا لگے. دھماکہ تھا تو بہت زوردار، مگر مرغیوں کی کتاب نے مزید کوہرام برپا کر دیا. دکان کے مالک باورچی خلا کی تیزی سے ہماری طرف بڑھتے ہی تھے کہ جی شاہ نے وجہ حادثہ سائیکل کی بریک فیل ہونے کو قرار دے کر بر وقت معذرت کر دی، ورنہ باورچی کے مرغوں کی دلچسپی کے لیے مرغے بنانے میں ماہر تھے. دور جا کر جب ہم نے جی شاہ سے دریافت کیا کہ اس چوک کی وسعت کے سبب تو جٹ پیارا بھی موڑ کاٹ سکتا تھا، آپ نے موڑ کاٹنے میں غفلت کیوں برتی، تو جی شاہ نے ڈانٹتے ہوئے وجہ حادثہ بھی ہمیں اور ہمارے بھاری بھرکم مذہب کو قرار دے دیا. جی شاہ اپنی محنت کو صرف بیشتر صاف نہیں کرتے تھے، ہم ان کی سستی اور آلٹس پر معترض رہتے. ایک شام کی ہوئی آوارہ گردی کی حد سے جی شاہ کی زیر قیادت ہم اندرون شہر کی تنگ و تاریک گلیوں سے بذریعہ سائیکل گزر رہے تھے کہ اچانک سائیکل ہمارے اوپر لیٹ گئی. اس حادثے کے پائلٹ بھی جی شاہ ہی تھے. حادثے سے سنبھلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جی شاہ ہماری مزاج کرسی کی بجائے بدروں کے ساتھ ساتھ اس رخ پر بھاگ رہے ہیں جس رخ پر پانی بہ رہا تھا. در حقیقت وہ اپنی صحنت کی طرف بھاگ رہے تھے کہ جس دوران حادثہ بدروں میں بہ نکلی تھی. کئی بار نالی میں اینک پر ہاتھ ڈالتے، مگر اینک کمبخت تیز پانی کے سبب آگے نکل جاتی. پے در پے ناکامیوں کے بعد آخرکار اینک کو پوچھنے میں کامیاب ہوئے اور کیفیٹیریا پر اسے غسلوں کا فیصدی دینے لگے. اس دور میں صفائی کی شاخ اینک کو صفائی کے جو مراحل طے کیے پھر اس طرح کی صاف اینک ہمیں آج تک نظر نہیں آئی. ابھی سائیکل کا سفر جاری تھا کہ ہم نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے میں
پھر ایک بار متنوع مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ شہر کے سب سے بڑے گورنمنٹ کالج آف اسٹرائک میں داخلہ لے لیا۔ کالج اعلیٰ طالب علم لیڈر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نعرے سازی کی بہت بڑی انڈسٹری تھی۔ سینکڑوں شہنشاہ فراغت گزشتہ 10-15 سالوں سے کھیل ہونے کے باعث مادر علمی سے اپنے رشتے ناطے فولاد کی طرح محدود کیے ہوئے تھے۔ خلق کے روزے ہوئے، دنیا کے ٹکرائے ہوئے لیڈران کالج سورج کی تاخیر سے دور ہونے پر، تو کبھی گٹوں کے ڈھکنے چوری ہونے پر، تو کبھی ہمارا جانور کی کالج سے برآمدگی پر ہنگامہ آرائی کیے رکھتے تھے۔ کالج کے ہر طالب علم کے ہاتھ میں اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ کی طرح ایک عدد بیت کی چھڑی ہوتی تھی۔ ہم بھی کالج کے زمانے میں اکثر و بیشتر سوچتے کہ طالب علم رہنما بن جائے، مگر ایسے بڑے عہدوں کے لیے ہم نااہل بھی تھے، اور ہماری جغرافیائی نزاکت بالکل غیر مناسب تھی، کیونکہ دیوار وغیرہ پھلانگنے کے علاوہ ہم بہت تیز بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ گریجویشن کے استاد ہم نے اپنے سر سے کیسے اتاری، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کمرے کی دیواروں کو جام ڈال کے بیٹھ کر گھٹے لگایا کرتے تھے یا پھر اللہ دیا تھے۔ یہ یاد ہے کہ ہم نے گریجویشن کا امتحان بھی ہرگز کی تیاری کرنے کے پاس نہیں کیا۔ مستقل مزاجی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اے حد توڑنے والے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ایک جگہ کا آباد پایا۔ تعلیم یعنی لکھنا پڑھنا تو خیر سے وہاں بھی کوئی وافر مقدار میں نہیں تھی۔ پہلے دن کلاس روم میں گئے تو گمان ہوا کہ کسی عطر بیچنے والے کی دکان پر آ گئے ہیں۔ سب مذکر و مؤنث ہمجماعت آپس میں ایک دوسرے سے بولتے کم اور دیکھتے زیادہ تھے۔ ہمیں جو سیٹ کلاس روم میں الاٹ کی گئی، اس نشست کی ہمسائیگی میں ایسا جادو تھا جو کہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ لائبریری والوں نے اپنے جاری شدہ کارڈوں میں ہماری ہمسائی کو ہمارا کارڈ بنا دیا۔ لائبریری کا کارڈ اور رسم بنانے کا ایک جائز ذریعہ بہانہ بنتا جا رہا تھا۔ چند دن گزرتے ہی ہم اپنی جماعت اور ہم کارڈ محترمہ سے جانتے ہو کہ اس کا نام پوچھنے لگے، یہ تو بتا تیرا نام ہے کیا؟ ہمارے اس سوال کا جواب یہی ہوتا جو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ آنسہ کا نام دنیا تھا۔ کلاس روم کے بعد رفتہ رفتہ ہم لائبریری میں بھی کرتے بیٹھے لگے۔ بے وجہ دونوں ایک دوسرے کے تجربات و مشاہدات و زندگی سے مستفید کرنے لگے۔ مستقبل کے ارادے بھی کبھی کبھار منہ پہ زباں کرنے کی کوشش کی جاتی، باتیں تو بہت کرتے اور عنوان تو کئی زیر بحث آتے، مگر وہ ساری باتیں لگاؤ کی سی سارے عنوان حساب جیسے۔ لیجیے جناب، اب ہم تو چھٹے ماہ کلاس کے ہی بھان گئے تھے کہ فریق ثانی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کی پالیسی پر کاربند نظر آتے ہیں۔ یاران جامعہ کے ہمارے جذبوں کی مہک اور ہم دونوں میں جڑی نئی دوستی کی مہک ناگوار گزرنے لگی۔ سال اول جس رفتار بلاخیز سے گزر گیا، سال دوم میں جاتے ہی ہم سب دنیا ایک جمع تقدم کی چادر میں ہم دونوں کی دوستی کو گم کر دینا چاہتی تھی۔ کیفیٹیریا میں اچھی بڑی بیٹھی تھی کہ اچانک اسے ایک ترکیب سمجھ میں آئی، میاں ہم دونوں جامعہ میں ہرگز وقت نہ کریں۔ اس دور جہالت میں ہم اپنے آپ کو اتنا سچا ڈیٹ اور اسٹکر قسم کا عاشق سمجھنے لگے تھے کہ آنسہ دنیا کی غلط پالیسیوں پر بھی ہم سر خم تسلیم کرنے لگے، اور آنسہ دنیا کو دیکھتے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی منہ موڑنے لگے۔ ادھر مس دنیا نے بھی 2-4 بار کلاس روم میں ہمیں قصداً برا بھلا کہہ دیا، مگر ہم تو یہ سمجھ چکے تھے اور خوب جانتے تھے کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ عزیزان جامعہ، وجہ تعارض و علیحدگی کو جاننے کے لیے ہمیں اور مس دنیا کو ڈھیلے بہانے سے ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے۔ وہ سکندری اچانک برقع پوش ہو گئی تھی۔ اس کی موٹی کبری آنکھیں بزم محبت کے اراکین دیکھتے تو بھڑک اٹھتے،
تو تیری آنکھوں کے سیاہ بھوکے میں رکھا کیا ہے؟ سریرا دنیا کبھی کبھار بھوکے میں منظور سامنے آ بھی جاتی تو ہم جانی انجانی کیفیتوں میں کہیں کھو سے جاتے۔ ادھر اس دنیا کی کچھ ایسی کیفیات سے دوچار ہوتی۔ عید کی چھٹیوں سے ایک دن پہلے عائشہ اپنی چند سہیلیوں کے ہمراہ ہنسی خوشی بس اسٹاپ پر خوشخبریوں میں مصروف تھی کہ ہمیں آتا دیکھ کر ساتھ کھڑی دیوار کی اور چلی گئی۔ ہم جیسے ہی قریب پہنچے سہیلیاں زیر لب مسکرا رہی تھی، مگر ایک سہیلی نے جھٹ سے ایک ایسے شعر کا تیر چلایا کہ ہم اس شوق و چنچل کی اس قدر خوبصورت برمحل برجستگی پر داد دیے بنا نہ رہ پائے۔ کہنے لگی وہ ہماری طرف کر کے گویا کہ ہم سے مخاطب تھی۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے رہنا۔ گھر پہنچتے تو فون کی گھنٹی ہماری استقبال میں بج رہی ہوتی تھی۔ ہم اکثر اوقات اپنی ان خود فریبیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا ٹیلی فون پر کہتے لگاتے رہتے۔ ہم دونوں خلق خدا کو دھوکہ دینے میں کافی حد تک کامیاب ہیں۔ یونیورسٹی کے 2 سال رفتہ رفتہ انجام کی طرف رواں تھے۔ اس دنیا کی یہ خواہش تھی کہ اب ہم اپنے بزرگوں کو ساتھ لے جا کر ان کا جائز شریف مطلب کما لیں۔ عائشہ کی جب یہ خواہشیں ناتمام ملاحظہ فرماتے تو کبھی اس خواہش کی تکمیل میں ناکامی اور کبھی بزرگوں کا خطی کا سوچ کر دو مدعو کی سی کیفیت کا شکار ہو جاتے۔ ہماری یہ سادہ لوئی تھی یا خالصاً بزدلی کہ ہم اپنے کندھے پن کو آڑ بنا کر عائشہ کو زوجہ محترمہ میں نہیں بدلنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ نیک و بد حضوری کو سمجھانے لگے، دیکھو دنیا ہمارے پاس جو ڈگری ہے وہ بغیر کسی SLC کی ڈگری سے ہے۔ ہم صاحب جائیداد کی ہرگز نہیں، ہم یہ کہ یتیم اور بچپن سے ہیں، لہٰذا وطن اقتدارات میں ایسے لوگوں کا مستقبل کیا ہے؟ یہی کوئی 2-4 ٹیوشنیں، کسی گرلز کالج کے بعد کوئی کتابوں کی دکان یا پھر کسی بازار و شور و غل میں مہندی اور چوڑیوں کا پٹا۔ عائشہ دنیا ہم جیسے للو درلو میاں کو کسی بھی قیمت پر کھونے کو تیار نہ تھی۔ ہمارے انہیں بازیوں کا جواب یہ تھا کہ آپ میرے شہر میں منتقل ہو جائیے گا اور میں اپنے والد مالک کے کل اثاثوں کی مالک ہوں، جو اثاثے انہوں نے پولیس کی نوکری سے بنائے تھے۔ ماں جی سے ہم نے ڈرتے ڈرتے ذکر یار چھیڑا کہ اس شد مت گھن گرم اور تمکنت سے ہماری سرگرش ہوئی اور ہم ایسے تذبذب اور دوگلے پن کا شکار ہوئے کہ خالصتاً جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنی سچی محبت کو قربان کر بیٹھے، ورنہ کسی چوک میں لگاتے کوئی چوڑیوں کا کھوکھا، کسی چوک میں لگاتے کوئی چوڑیوں کا کھوکھا، تیرے شہر میں بھی اپنا کوئی کاروبار ہوتا۔ غالباً کم و بیش کوئی 11-12 سال کے بعد یوں ہی بازار میں ہمارے سامنے ایک خاتون آ کر رک سی گئی۔ ہم اس محترمہ کو کیسے نہ پہچانتے، دیکھتے ہی ہم گویا ہوئے تم کتنی پھیل گئی ہو، بالکل کسی پیر کاروان کی سلگتی ہو۔ ہم جغرافیائی تبدیلی پر بے حیرت تھے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ہمارے ان سوالوں کے جواب دینا اس سے شاید اپنی بے عزتی سمجھی، جلدی بڑی بے مروتی سے اپنے ایک عدد خاوند اور 4 بچوں کو لے کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پوسٹ گریجویشن کے دیے ہوئے غم عشق نے ہمیں ایسا نکما کر دیا کہ ہم رات بھر تجربہ کار چوکیدار کی طرح بیدار رہتے اور اس وفا شعار کو ہونے والی اذیتیں شمار کرتے تو دن بھر کسی مایوس بہکے ہوئے مجنوں کی طرح بستر پر دراز حسرت و یاس کی تصویر بنے رہتے۔ یہ تو بھلا ہو ہمیں روزگار کا کہ جس کے شکنجے میں ایسے پسے گئے کہ ہمارا ذکر فطرت وقت کی مرہم کے ہاتھوں رفتہ رفتہ شفا پاتا گیا۔ ہم جیسے بزدلی کی حد تک ہوتی ہو کرنے کردار نوجوانوں کا آخر کار انجام یہی ہوتا ہے
کہ انہیں چند روزہ پیش کی نوٹس کے بعد کان سے پکڑ کر بزرگوار کی مسجد میں لے جا کر کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کون؟ اور کہنے کی صورت میں گردن بذریعہ تلوار تن سے جدا کر دی جائے گی۔ سو یوں ہوا رہے مولانا، جو بھی جھٹ سے اجڑتے نکال جیب میں ٹھوکتے ہوئے گنگنانے لگے، اگر کوئی شاید آئے میسر پکڑ پیسے اسے شادی شدہ کر۔ اب درخواست ہے کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔